آمد کے تیسرے ہفتے کا ہفتہ۔ کنواری حاملہ ہوگی۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت اشعیاء 7 باب 10 سے 14 آیت۔ پھر خداوند نے آحاز سے کلام کر کے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان مانگ، یا تو نیچے گڑھے میں یا اوپر بلندی میں۔ آحاز نے کہا، میں نہیں مانگوں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کے گھرانے، اب سنو، کیا تمہارے نزدیک یہ چھوٹی بات ہے کہ تم آدمیوں کو بیزار کرتے ہو، یہاں تک کہ تم میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ اس لیے خداوند خود تمہیں نشان دے گا۔ دیکھو، کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ خداوند کو داخل ہونے دو، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہیں۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو میرے سر کو تیل سے ملتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند کو داخل ہونے دو، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ نعرہ حمد۔ اے یسی کی جڑ، امت کو نشان دے، ہمیں بچانے کو آ اور زیادہ دیر نہ کر۔ سن، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ آج ہمارے لیے انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم، نہ ڈر، کیونکہ تو نے خداوند کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الزبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدر نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔
انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ کنواری کا ہاں کہنا جب خدا انسان کی آزادی سے نجات کا دروازہ کھولتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج آمد کے تیسرے ہفتے کا آخری دن ہے۔ کلیسیا ہمیں اس لمحے کے بالکل قریب لے آئی ہے جہاں نجات کی تاریخ ایک فیصلہ کن موڑ لیتی ہے۔ آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نجات کا منصوبہ طاقت، زبردستی یا شور سے نہیں، بلکہ عاجزی، خاموشی اور ایک نوجوان کنواری کے ہاں کہنے سے پورا کرتا ہے۔ آج کی تمام تلاوتیں ایک ہی سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خدا انسان کے دل میں داخل ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اشعیا، نشان جو خدا خود دیتا ہے۔ نبی اشعیا ایک خوفزدہ بادشاہ آحاز سے بات کر رہا ہے۔ دشمن قریب ہیں، دل گھبرایا ہوا ہے اور ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ خدا اس بادشاہ سے کہتا ہے کہ کوئی نشان مانگ لے، مگر آحاز ظاہری دینداری کے پردے میں انکار کر دیتا ہے۔ تب خدا خود نشان دیتا ہے، دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھے گی۔ اشعیا 7:14۔ یہ نشان کسی انسانی طاقت کا نہیں بلکہ خدا کی مداخلت کا اعلان ہے۔ یہ نشان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نجات انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ خدا کے فضل کا کام ہے۔ نیا عہد نامہ صاف طور پر اعلان کرتا ہے کہ یہ پیشن گوئی یسوع مسیح میں پوری ہوئی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کے ذریعے فرمایا تھا وہ پورا ہو۔ متی 1:22-23۔ امانویل، خدا ہمارے ساتھ۔ امانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک اعلان ہے۔ یسوع میں خدا دور نہیں رہتا، انسان بن کر ہمارے درمیان آتا ہے، اور یوحنا رسول لکھتا ہے، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یوحنا 1:14۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ خدا ہمارے دکھ جانتا ہے، ہماری کمزوریوں میں ہمارے ساتھ ہے۔ زبور، وہ خدا جو رہنمائی کرتا ہے۔ آج کا زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ خدا جو آ رہا ہے وہ چرواہا ہے۔ خداوند میرا چرواہا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ زبور 23:1۔ یہ وہی چرواہا ہے جس کے بارے میں یسوع فرماتا ہے، میں اچھا چرواہا ہوں۔ یوحنا 10:11۔ جماعتی جواب اعلان کرتا ہے، خداوند کو داخل ہونے دو، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا دروازہ توڑ کر داخل نہیں ہوتا، وہ داخل ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ نعرہ حمد، یسی کی جڑ۔ کلیسیا آج پکار کر کہتی ہے، اے یسی کی جڑ، ہمیں بچانے کو آ اور زیادہ دیر نہ کر۔ اشعیا پہلے ہی کہہ چکا ہے، یسی کی جڑ سے ایک کونپل نکلے گی۔ اشعیا 11:1۔ اور مکاشفہ میں یسوع خود اعلان کرتا ہے، میں داؤد کی جڑ اور نسل ہوں۔ مکاشفہ 22:16۔ انجیل، مریم کا ہاں کہنا۔ یہ انجیل آمد کا دل ہے۔ ایک نوجوان کنواری، ایک چھوٹا سا شہر ناصرت، اور خدا کا فرشتہ جبرائیل۔ سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے۔
لوکا 1:28 آیت۔ یہ سلام خدا کے منصوبے کا آغاز ہے۔ مریم گھبراتی ہے، سوال کرتی ہے، مگر انکار نہیں کرتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شک نہیں بلکہ ایمان کا سوال ہے۔ فرشتہ جواب دیتا ہے، روح القدس تجھ پر آئے گا۔ لوکا 1:35 آیت۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، مجھ سے تیرے قول کے مطابق ہو۔ لوکا 1:38 آیت۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان زمین کو چھوتا ہے۔ آج کا پیغام۔ آج کلیسیا ہمیں نجات کی تاریخ کے اس لمحے کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے جہاں خدا کا وعدہ انسان کی آزادی سے ملتا ہے۔ آج کا کلام ہمیں دکھاتا ہے کہ خدا اپنی قدرت کا اظہار زور، شور یا جبر سے نہیں کرتا، بلکہ ایک عاجز دل، ایک کھلے ایمان اور ایک کنواری کے ہاں کہنے سے کرتا ہے۔ نبی اشعیاء ایک ایسے وقت میں بولتا ہے جب خوف غالب ہے، بادشاہ احاز کے سامنے جنگ، خطرہ اور غیر یقینی مستقبل کھڑا ہے۔ خدا اس سے کہتا ہے کہ کوئی نشان مانگ لے، مگر احاز ڈر اور دوغلے پن میں انکار کر دیتا ہے۔ تب خدا خود نشان دیتا ہے، دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھے گی۔ یہ نشان انسان کی طاقت کا نہیں بلکہ خدا کی وفاداری کا نشان ہے۔ امانویل، خدا ہمارے ساتھ۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہماری تاریخ میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ وہ دور سے مدد نہیں بھیجتا، وہ خود آتا ہے۔ یوحنا رسول گواہی دیتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان خیمہ زن ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری کمزوری، ہمارے سوالات اور ہمارے خوف کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ آج کا زبور ہمیں ایک چرواہے کی تصویر دکھاتا ہے۔ یہ وہ خدا ہے جو راستہ دکھاتا ہے، جو اندھیری وادیوں میں بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے اور جو ہماری جان کو تازہ کرتا ہے۔ یہی چرواہا یسوع میں ظاہر ہوتا ہے جو کہتا ہے، میں اچھا چرواہا ہوں۔ وہ ہمیں گمراہ ہونے نہیں دیتا بلکہ اپنی جان دے کر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ لیکن آج کی انجیل میں فیصلہ کن لمحہ مریم کے سامنے آتا ہے۔ فرشتہ جبرائیل اسے سلام کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدا نے اسے اپنے منصوبے کے لیے چنا ہے۔ مریم گھبرا جاتی ہے، سوال کرتی ہے، مگر وہ خدا سے بھاگتی نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ ناممکن ہے، وہ پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے مگر انکار نہیں کرتا۔ فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ روح القدس اس پر آئے گا، یعنی یہ کام انسانی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہوگا۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ آتا ہے جس پر نجات کی تاریخ مڑ جاتی ہے، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، مجھ سے تیرے قول کے مطابق ہو۔ یہ ہاں صرف مریم کا ذاتی فیصلہ نہیں، یہ پوری انسانیت کی طرف سے جواب ہے۔ حوا نے باغ میں خدا کے کلام پر شک کیا تھا، مریم نے ناصرت میں خدا کے کلام پر بھروسہ کیا۔ جہاں نافرمانی تھی وہاں فرما برداری آئی، جہاں موت داخل ہوئی تھی وہاں زندگی داخل ہوئی۔ اسی لیے کلیسیا مریم کو نئی حوا کہتی ہے، وہ عورت جس کے ذریعے نجات کا دروازہ کھلا۔ آج کا پیغام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے دل کے دروازے کھولیں،
جماعتی جواب ہمیں یاد دلاتا ہے، خداوند کو داخل ہونے دو، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ خدا زبردستی داخل نہیں ہوتا، وہ اجازت مانگتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع کہتا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں۔ سوال یہ نہیں کہ خدا آنا چاہتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم دروازہ کھولیں گے یا نہیں۔ آج خود سے پوچھیں، میں خدا سے کس چیز میں ہاں کہنے سے ڈر رہا ہوں؟ کون سا خوف، کون سی شرط، کون سی تاخیر میرے ایمان کو روکے ہوئی ہے؟ خدا ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اس کے منصوبے میں ہماری بھلائی شامل ہے۔ جب ہم ہاں کہتے ہیں تو ہم سب کچھ نہیں جانتے، مگر ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں جو سب کچھ جانتا ہے۔ آمد کا یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات کا آغاز ایک عاجز دل سے ہوتا ہے۔ خدا آج بھی ہمارے معمولی لمحات میں آتا ہے، ہماری خاموشیوں میں بولتا ہے اور ہماری آزادی کا احترام کرتے ہوئے ہمیں اپنی بادشاہی میں شریک کرتا ہے۔ اگر ہم مریم کی طرح کہیں، مجھ سے تیرے قول کے مطابق ہو، تو خدا ہماری زندگیوں میں بھی امانویل بن جائے گا۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ عملی دعوت۔ آج اپنے دل سے پوچھیں، میں خدا کو کس دروازے سے روک رہا ہوں؟ میں کس ہاں سے ڈر رہا ہوں؟ یسوع فرماتا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں۔ مکاشفہ 3:20 آیت۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یسوع عطا کیا۔ اے مقدسہ مریم، ہمیں بھی ویسا ہی فرما بردار دل دے جیسا تو نے خدا کو دیا۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہمارے دل میں آ، ہمارے خوف دور کر اور ہمیں اپنی حضوری سے بھر دے۔ اے روح القدس، ہمیں سچ کہنے، ہاں کہنے اور ایمان میں چلنے کی توفیق دے۔ یہ دعا ہم مسیح یسوع کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔